بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج آپ کے ساتھ درود تنجینہ کا بہت ہی خوبصورت ایک موضوع ہے، اور یہ درود بہت ہی پیارا اور بہت ہی خاص ہے۔ یہ درود بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس درود کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ درود تنجینہ کا ورد کرنے سے ہر مشکل ٹل جاتی ہے، ہر مشکل کے لیے اکسیر ہے۔ بلا شبہ یہ درود شریف قبولیت کے لیے تیز رفتار بجلی سے زیادہ اکسیر اعظم ہے اور بہت بڑا تریاک ہے، اور اگر کسی بیمار کو 40 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو اللہ تعالی جلد شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس درود پاک کو جو شخص نہایت خضوع اور خشوع کے سے قبلہ رو ہو کر ہر روز 300 مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجے گا، اللہ جل شانہ اپنے فضل کرم سے اس کی سخت سے سخت مشکل بھی حل فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس درود پاک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری کی حالت میں ڈاکٹروں طبیبوں سے علاج کروا کے تنگ آ گیا ہو اور مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود پاک کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ بہت جلد بہتری فرمائیں گے۔ جو شخص اس درود پاک کو صبح و شام 10 بار بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کے غم مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جس نے آدھی رات کو دنیاوی اخروی حاجت کے لیے 1000 بار پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ درود پاک قبولیت میں برخ خاطف سے زیادہ سری ہے، اکسیر اعظم ہے۔ اگر کوئی حاجت دان پڑھے تو درود تنجینہ دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں یا کم سے کم 300 مرتبہ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرمائیں گے اور خطرات و آفات آپ سے پہلو بچا کر نکل جائیں گے۔ یہ درود پاک بہت زیادہ اولیاء کرام کا معمول رہا ہے، اور ان کی ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش بھی اس درود پاک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور آپ کا فرمان ہے کہ اپنے مقاصد اور مطالب میں جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس درود پاک کی کثرت کریں، یا کم سے کم صبح و شام 11 مرتبہ ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود بھیجیں۔ جو شخص درود تنجینہ کو باوضو سوتے وقت 1000 مرتبہ پڑھے اور سو جائے، انشاءاللہ تعالی 40 روز کے دوران ہی دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور پریشانی اور خطرات اور مصائب کے وقت روزانہ 70 مرتبہ پڑھیں، نجات دہندہ ہے، وہ خطرہ اور مصیبت دور ہو جائے گی۔ ہر تکلیف کے وقت زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ جو شخص طاعون کے دنوں میں کثرت سے پڑھے گا اس سے محفوظ ہو۔ اب یہاں طاعون لکھا ہے تو جو بھی وبائی بیماری جیسے کرونا پھیلا تھا، اس کے علاوہ بھی جو بیماریاں آج سننے میں آ رہی ہیں، ان سب میں یہ درود پاک اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ جو شخص بحری جہاز پر سوار کثرت سے پڑھے گا، غرق ہونے سے بچ جائے گا، اور جو اسے 500 بار پڑھے گا جیسا وہ چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی نفع حاصل کرے گا اپنے کاروبار سے۔ ہر قسم کی مشکلات کے لیے عشاء کی نماز کے بعد درود تنجینہ کو 100 بار پڑھنے سے بھی کبھی بھی کوئی ضرورت دینی یا دنیاوی رکی نہیں رہے گی۔ اگر حاجت دینی ہو تو بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر درود تنجینہ پڑھے۔ اگر حاجت دنیاوی حصول دولت، رزق یا ادائے قرض، حصول ملازمت یا ترقی ملازمت کے لیے ہو تو جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر درود تنجینہ کو پڑھے۔ دشمن کو مغلوب کرنے یا مقدمہ سے بری ہونے، محبت و تسخیر کے لیے پڑھے تو شمال کی طرف منہ کر کے درود تنجینہ پڑھے۔ عام طریقہ یہ ہے کہ پہلے روز 10 کی تعداد سے شروع کرے اور ہر روز اس کی تعداد 10 کے حساب سے بڑھاتا جائے۔
یہاں تک کہ مطلوبہ حاجت پوری ہو جائے۔ دوران ورد تصور رکھیں کہ میں اس درود شریف کے فیوز و برکات کی بارش میں نہا رہا ہوں اور مستفید ہو رہا ہوں، پھر نظارہ الہی دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ درود تنجینہ کا ورد کرنے سے ہر مشکل ٹل جاتی ہے اور یہ درود نجات ہے۔ حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک جہاز طوفان کی زد میں آ گیا، اور یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ شاید ہی کوئی ایسے طوفان سے بچا ہو، اور جہاز طوفان کی وجہ سے زور زور سے ہلنے لگا۔ ہر کوئی پریشان ہو گیا، جہاز والے بھی نا امید ہو گئے۔ اسی اثناء میں میری اچانک آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ سرور کونین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، زیارت اور دیدار سے مشرف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، پریشان نہ ہو اور جہاز میں سوار لوگوں سے کہو کہ 1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے لوگوں سے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، سب درود تنجینہ پڑھیں۔ ابھی ہم نے 300 بار ہی درود تنجینہ پڑھا تھا کہ طوفان تھم گیا اور تھوڑی دیر سمندر کی سطح اپنے معمول پر آ گئی، اور اس درود پاک کی بدولت ہم بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس طوفان سے کوئی اور جہاز نہیں بچ سکا، تو اس سے ہمیں اس درود پاک کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں درود پاک۔ یہ درود پاک 2 طرح سے بیان ہوا ہے، ایک تھوڑا مختصر ہے اور ایک تھوڑا طویل ہے، تو میں دونوں طرح کا درود پاک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پہلے یہ میں آپ کے ساتھ جو مکمل ایک بڑا درود پاک ہے درود تنجینہ کا، وہ اس کا اردو ترجمہ اور عربک ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت و برکت نازل فرما جس سے ہمیں تمام ڈر، خوف اور آفات سے نجات ہو جائے، اور جس کی برکت سے ہماری تمام حاجتیں روا ہو جائیں، اور جس کی بدولت ہم تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، اور جس کے وسیلہ سے ہم تیری بارگاہ میں اعلیٰ درجوں پر متمکن ہوں، اور جس کے ذریعے ہم زندگانی کی تمام نیکیوں اور مرنے کے بعد کی تمام اچھائیوں سے بدرجہ غایت فائدہ حاصل کریں۔ خدا پاک، تحقیق آپ ہماری دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں، اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والے، اور ہماری حاجتوں کو بر لانے والے، اور ہماری بلاؤں کو دفع کرنے والے، اور ہماری سخت مشکلات کے حل کرنے والے۔ میری فریاد کو پہنچیں اور اسے اپنے حضور تک رسائی دیں۔ میری عرض قبول فرمائیں۔ الہی، تحقیق تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، درود بھیج اوپر سردار ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن پڑے ہیں، اور آپ کی آل پر برکت اور سلامتی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اب یہ آپ کے سامنے 2 مختصر جو کتابوں میں منقول ہیں درود تنجینہ، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں سے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو پہلا شیئر کیا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں ہی اپنے فضائل و برکات میں ہیں، تو اپنی تعداد اگر زیادہ ہو تو چھوٹا پڑھ لیں، اور اگر تعداد آپ کی کم ہے 300 وغیرہ تو بڑا درود پاک پڑھ لیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے ثواب میں انشاءاللہ تعالی شامل ہو جائیں۔